السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک بھائی کا سوال آیا ہے۔ انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دھوبی کے بارے میں پوچھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دھوبی تھا، جب وہ انتقال کر گیا اور قبر میں دفن کر دیا تو منکر نکیر آئے سوال کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اس سے وہ سوال و جواب سے نجات پا گئے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے یا کسی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے؟ اس کا جواب ایک بھائی نے مانگا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو تو یہ بتا دوں کہ جو بھی ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں انہی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو کون سی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر بیان کر رہا ہے تو کسی صاحب کتاب سے مطالعہ کیا ہوگا یا پھر کسی سے سنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی سنی ہوئی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ ہو، اور کسی کتاب سے اگر وہ مطالعہ کیا ہے تو اس سے حوالہ مانگا جائے۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ بخشش اور نجات کا دار و مدار صرف اعمال پر نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اہل اللہ سے محبت پر بھی ہے۔ کئی ایسی روایات ہیں جن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والوں کی ضرور بخشش ہوگی۔ آپ کے ذات بابرکت سے ہر قسم کی کرامات کا صدور بہت متواتر سے ہوا ہے، جیسا کہ خلقت کے ظاہر و باطن میں تصرف، جنات و انسان پر حکم جاری کرنا، پوشیدہ باتوں کا علم اور اس پر اطلاع اسرار کا ظاہر کرنا، دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہونا، ملک و ملکوت کے مخفیات سے خبر رکھنا، مواہب غیبیہ کا عطا ہونا، اس کے بعد مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ اور برس کے امراض دور کرنا، زمین و آسمان میں امر کا نافذ کرنا، لوگوں کے ارادوں کا پھیرنا، اشیاء کی جنس و حقیقت کو بدلنا، سورج کا طلوع کے بعد آپ کو سلام کرنا، سال اور مہینہ کا حاضر ہونا، مہینوں، سالوں، زمانوں میں ہونے والے واقعات کا آپ کو پیشگی سے علم ہونا وغیرہ۔ تمام اقسام کی کرامات بین الخاص والعام ارادتاً اظہار دعویٰ برحق کے طور پر آپ کو حاصل تھی۔ بڑی سے بڑی بات آپ سے منسوب ہیں، لہذا اس طرح کی کوئی کرامت حضور سے صادر ہو یا کوئی واقعہ منسوب ہو تو کوئی بعید کی بات نہیں ہے، مگر روایت مذکورہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ علماء کرام اس روایت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور اپنی کتاب میں اپنے حساب سے لکھے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی عبد الواجد صاحب قادری فرماتے ہیں کہ یہی واقعہ یا اس کے مثل تفریح الخاطر میں ہے، لیکن اس کے بیان کرنے میں تحقیق ضروری ہے۔ یوں ہی مبہم طور پر بلا توضیح کے بیان کرنا خلاف احتیاط ہے، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ فتویٰ یورپ پیج نمبر 231 اور فتویٰ جو ہے شارح بخاری میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے صاحب فتویٰ شارح بخاری نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ روایت مذکورہ بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے
اس روایت کو ثابت کرے۔ فتویٰ فقیہ ملت جلد نمبر 2 پیج نمبر 411۔ لہٰذا اس روایت کو نہ بیان کیا جائے، نہ بیان کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ جس میں علماء کرام کا اختلاف ہو، اس واقعات، اس حدیث، اس مسئلے کو نہیں بیان کرنا چاہیے جس میں جو ہے علماء کرام کا اختلاف ہو۔ اس لیے اس دھوبی کے واقعے میں بھی جو ہے بہت سارے علماء کا اختلاف ہے، اس سے بچنا جو ہے بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔